اللهم رب هذه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کے حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں پختہ اور بے مثال ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ میرے عزیز بھائیوں، تکبر اور کبریائی یہ صرف ایک ہی ذات کو لائق ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ اللہ جل جلالہ بڑی عظمت والا، یہ صرف اس کی ذات کو لائق ہے۔ اور اپنے بندوں میں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ عاجزی، عاجزی اور انکساری دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں عاجزی ہو، انکساری ہو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ نماز فرض کی ہے کہ بندہ بالکل ہی عاجز ہو کر میرے سامنے اپنی ناک زمین پر رگڑ لے اور ساتھ یہ بھی کہہ دے سبحان ربی الاعلی۔ وہ پاک ہے اور وہی اعلیٰ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ تو اس لیے اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے اللہ کو۔ اللہ ہم سب کو عاجزی اور انکساری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے ہر وقت انسان کو چاہیے کہ اللہ سے خیر مانگتا رہے، اللہ سے خیر بھلائی
دنیا کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہے۔ دعا آج مسلمانوں نے نا دعاؤں میں بڑی بخیلی کر دی ہے، دعا نہیں مانگتے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، بہت زیادہ۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کے 3 آپشن ہیں، 3۔ ایک دعا انسان مانگتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے پر نہ تو کوئی مصیبت جانے والی ہے، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی آزمائش۔ اللہ جو مانگتا ہے اسے فوری عطا کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اسے فوری عطا کر دیتا ہے۔ ایک آپشن تو یہ ہے۔ اور دوسرا کہ بندہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، بندہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ میرے بندے پر فلاں مصیبت جانے والی ہے، جو یہ مانگ رہا ہے نا یہ مصیبت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے، یہ میرا بندہ برداشت نہیں کر پائے، تو اللہ تعالیٰ جو وہ مانگ رہا ہے وہ عطا نہیں کرتا، اس کے بدلے میں اس کی وہ مصیبت دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اگر ہم دعائیں مانگے ہم پر آنے والی مصیبتیں دور ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ بندہ دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ سے بار بار مانگ رہا ہے، بڑی کثرت سے مانگ رہا ہے، بڑی عاجزی ان کی ساری کے ساتھ مانگ رہا ہے، سنت طریقے سے مانگ رہا ہے، لیکن اسے وہ مل نہیں رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعائیں آخرت کے لیے اکاؤنٹ کر لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن جب اس کی دعاؤں کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، بندہ کہے گا کاش میری دعا کا ایک بھی بدلہ دنیا میں نہ ملتا، آخرت میں مل جاتا۔ تو دعائیں بہت کثرت سے مانگیں، بہت زیادہ اپنے رب سے مانگیں۔ دنیا کے کسی بندے سے آپ کچھ مانگو گے، ایک بار مانگو گے وہ دے دے گا، 2 بار مانگو گے وہ دے دے گا، اللہ ماشاءاللہ کوئی سخی ہوگا جو بار بار بھی دیتا رہے گا، تیسری بار مانگو گے ناراض ہو جائے گا۔ ایک ہی ذات ہے، وہ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے، جو اس سے مانگتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے، جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اس سے مانگتا ہے اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ تھا، اللہ والا تھا، مسجد میں بیٹھا اللہ سے مانگ رہا تھا، پتہ کیا مانگ رہا تھا؟ کہتا اللہ بس میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ دعا کے اندر یہ مانگ رہا تھا، اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ایک بندہ سن رہا تھا، یار ایک ہی لفظ کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، دعا کس طرح کی دعا مانگ رہی ہے؟ اس کے قریب جا کر کہتا ہے یار اللہ والے کتنی دیر سے سن رہا ہوں، ایک ہی لفظ کہے جا رہے ہو اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ کہتا ہے پگلے اگر میرے رب نے جواب میں ایک مرتبہ بھی کہہ دیا نا بندے میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میرا کام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دعا 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 مانگے اللہ سے، بہت مانگا کرے، گڑ گڑا کے مانگا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء
مخ العبادہ، الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ پاک اپنے محبوب سے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اے میرے محبوب نبی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، آپ انہیں کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے نا، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں صرف اس کی پکار کو سنتا ہی نہیں ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم ذات فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں اس بندے کی پکار کو سننے کے بعد اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اتنا عظیم اللہ ہے ہمارا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح مغز کے بغیر بندہ بیکار ہے جی، اس طرح سمجھ لے کہ دعا عبادت کا مغز۔ کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں ہے اور پکار کسے رہے ہیں؟ اپنے رب کو، اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور تو ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے ہی خطا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دعا مانگی ہے کس نے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے۔ اور یہ دعا مانگ کر اللہ سے ہمیں یہ سکھلا دیا کہ لوگوں، دعا مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگیں، کسی سے کچھ نہ مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا نبی حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات ادا نہ کرتا، مجھ سے دعا نہ مانگتا، قیامت آ جاتی، میں مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکالتا ہوں۔ دعا میرے عزیزوں، میرے بھائی، ہر وقت دعا سے تعلق رکھیں، دعا سے تعلق رکھیں، دعا مانگا کریں۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگا کریں اللہ سے، بیٹھے رہا کریں دعا کے لیے کہ دعا مانگنی ہے۔ جب تک بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ دعا، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اس کے لیے خیر، جب تک بیٹھا رہتا ہے۔ فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا قبولیت کا وقت ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام صاحب سلام پھیرے اور سلام پھیرنے کے بعد
اٹھا لے اور اپنے مقتدیوں سے بھی دعا منگوائے، یہ معاملہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ سے یہ دلیل نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی نے فرض نماز کے بعد سلام پھیری ہو اور فوراً ہاتھ اٹھا لیے ہو، اور آپ جانتے اللہ کے نبی کی دعا، اللہ کے نبی کی دعا کتنی عظیم دعا، امت کے لیے، صحابہ کے لیے، اور وہ نبی جو ہر وقت امت کے لیے خیر کا پیغام، خیر ہی خیر چاہتا ہے، خیر ہی خیر چاہتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کیا وہ نبی دعا نہ مانگتا؟ ضرور مانگتا۔ تو ہم نے انفرادیت اختیار کرنی ہے انشاءاللہ۔ انفرادی دعا، یقین جانے اس میں کشش بڑی ہوتی ہے۔ انفرادی دعا مانگتے ہیں نا بندہ، دل کی گہرائیوں سے مانگتا ہے، رو رو کر مانگتا ہے، اپنے دل کے سارے ارمان، اپنے دل کی ساری چاہتیں، خواہشیں اللہ کے سامنے بیان کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ انفرادی دعا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ انشاءاللہ آپ بھائیوں نے آج کے بعد دعا پر بڑا زور دے رہے ہیں انشاءاللہ، اپنی نمازوں میں، اپنی تنہائی میں اللہ سے مانگے، دعا مانگے اللہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے بابا آدم علیہ السلام جب جنت سے نکل گئے، اللہ نے انہیں جنت سے نکالا، دنیا میں بھیج دیا، دونوں میاں بیوی آپس میں جدا ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ سے کہ اللہ، وہ جو جنت میں ایک کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ حالانکہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے اس بات کا، اور جو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا مانگی، وہ اللہ نے قرآن پاک میں نازل کر دیے۔ کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرمایا حضرت آدم نے کیا کیا، انداز کیا اپنایا، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ کہتا ہے اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا، ہم دونوں نے ظلم کر دیا ہے، انفسنا، اپنی نفس پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، آدم فرماتا ہے سب سے پہلا نبی، سب سے پہلا انسان، ساری کائنات کا باپ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ اکبر، کیا کہتا ہے؟ اور اس میں سبق دیکھی کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، ساری دنیا کے ولی مل جائے، اللہ اکبر اللہ، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، بیٹوں کو، اولادوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دعا قبول کرنے والی ایک ہی ذات ہے جو کہ رب العالمین کی ذات ہے، وہی ہے رحمان، وہی ہے رحیم، وہی ہے غفور، اس سے مانگے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ جو دے کر ناراض نہیں ہوتا، وہ جو دے کر خوش ہوتا ہے، اس سے مانگے، اس سے مانگے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اور اس جملے میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، اگر تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم بہت بڑے خسارے میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے، اور دعا میں انشاءاللہ کثرت لانی ہے۔
اور دعا ہر فرض نماز کے بعد مانگے اللہ سے، وہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبیوں نے ہمیں یہ طریقے سکھائے کہ جب بھی مشکلات آئے، پریشانیاں آئے، تو فوراً ہاتھ اٹھا لیا کرو اپنے رب کی طرف۔ جنگ بدر کا موقع آپ نے دیکھا، جنگ بدر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ 313، کتنے؟ 313 صحابہ، اور مقابلے میں 1000 کا لشکر ابو جہل کا، بڑی تیاری کے ساتھ جو آئے ہوئے، اور صحابہ کی کوئی تیاری نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈال نہیں ہے، تیر ہے تو کمان نہیں ہے، بڑی پریشان کن یہ جماعت، ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا؟ آپ نے اللہ سے رابطہ کیا، سبحان اللہ، اللہ سے دعا مانگی، اللہ یہ 313 تیرے ماننے والے میں نے تیار کیے صحابہ، اگر آج یہ بھی مٹ گئے، رب ذوالجلال والاکرام تیرا نام لینے والا دنیا پہ کوئی نہیں رہے گا۔ حضرات، اللہ کے نبی نے کیا طریقہ اپنایا؟ دعا والا۔ حالانکہ خاتم النبیین، نبیوں کے سردار، طریقہ کیا اپنا رہے ہیں؟ عاجزی ان کی ساری والا، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مدد فرما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، نبی 1000 کا لشکر فرشتوں کا بھیج رہا ہوں جو کہ ٹریننگ یافتہ، یہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ٹریننگ یافتہ 1000 کا لشکر بھیج رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی دعا، پھر فرمایا 3000 کا لشکر بھیج رہا ہوں، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا میرے محبوب نبی 5000 فرشتوں کا لشکر بھیج رہا ہوں۔ صحابہ فرماتے اللہ کے رسول، لڑائی کے وقت ہماری تلوار ابھی دشمن سے دور ہوتی تھی، گردن پہلے اتر جاتی تھی۔ فرمایا صحابہ تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے لڑ رہے تھے، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دعا بڑی عظیم نعمت اللہ نے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، سبحان اللہ۔ دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ دعا جب بھی مومن مشکل میں آتا ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ وہ 3 مسافر بخاری شریف میں جس کا حوالہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جا رہے تھے، ایک غار میں چلے گئے، بڑی طوفان آندھی والی بارش، غار میں چلے گئے، 3 مسافر پریشان ہو گئے، بڑی طاقت لگا کر پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرتے، پتھر نہیں ہٹتا، پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ سے دعا، اللہ سے مانگے، بہت کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا 1 نے مانگی، 2 نے مانگی، 3 نے مانگی، اور یہ بھی انداز اللہ کے نبی نے بیان کر کے بتلا دیا کہ اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر بھی اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ انہوں نے وسیلے اپنے اعمال کے پیش کیے تھے، اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں تو میرے پاس وقت بڑا قلیل ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، اللہ سے دعائیں مانگے، دعائیں۔ نبیوں نے اللہ سے دعائیں مانگ کر ہمیں یہ بتلا دیا کہ جب بھی کوئی کام ہو اللہ سے دعا مانگے، مشکلات میں اللہ سے دعا مانگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے میرے نبی ابراہیم، اے نبی میری بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، ان کی دیواریں اٹھائیں، ان کی بنیادیں موجود ہیں۔ جو بنیادیں رکھی تھی کس نے؟ اللہ کے گھر کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اللہ اکبر۔ لیکن پھر وقت گزرتے گزرتے وہ بنیادیں مٹی میں دب گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی ابراہیم ان بنیادوں کو اٹھائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر
بنیادیں اٹھانے لگے ہیں، باپ مستری ہے، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مستریوں کو نبی کی بد دعا ہے، استغفر اللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حوالہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک مستری جا رہا تھا کام کرنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جمعے کا دن ہے، آپ یہ مزدوری لے لیں، گھر چلے جائیں اور جمعے کی تیاری کریں۔ اس نے مزدوری بھی لے لی، پھر آنکھ بچا کر پھر نکلنے لگا مزدوری کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح من گھڑت روایتیں بیان کر کے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ مستری کون ہے؟ اللہ کا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری ہے، اور مزدور کون ہے؟ وہ بھی اللہ کا نبی ہے، بیٹا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، باپ مستری ہے، بیٹا مزدور ہے۔ ایسے ہی تو نہیں، نبی علیہ السلام نے مزدور کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے، محنت کرنے والے کو۔ اللہ اکبر۔ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، عقیدہ توحید ہے، بدعات نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اللہ کی قسم انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ صحیح مزدوری کرتا ہے، اللہ اس کی مزدوری کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ بنیادوں کا معاملہ حل کر لیا اور اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اب مستری مزدور کو کیا چاہیے بھائیوں؟ کیا چاہیے؟ مزدوری چاہیے نا، مزدوری چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مزدوری مانگ رہے ہیں۔ پہلی مزدوری، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق، اے اللہ اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ سبحان اللہ، امن والا شہر بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم، مکہ کی قسم، یعنی اللہ بھی کہتا ہے کہ مکہ امن والا شہر ہے، مکہ امن والا شہر ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ تعالیٰ اس مکے کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ سبحان اللہ، مکہ کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے تجھ پر اور تیری آخرت کے دن پر، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ پاک کیونکہ رب العالمین ہے، وہ تو اس نے جتنے بھی مخلوق پیدا کیے اس نے وعدہ کیے کہ سب کو وہ رزق دے گا۔ فرمایا قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں انہیں بھی میں تھوڑا فائدہ دوں گا، انہیں بھی رزق دوں گا۔ تھوڑے سے مراد کیا ہے؟ دنیا کا رزق تھوڑا ہے بھائیوں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا، اللہ اکبر، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دنیا کا فائدہ تھوڑا فائدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں انہیں بھی دوں گا، انہیں بھی دوں گا، لیکن قیامت کے دن انہیں دھکیلوں گا، انہیں گھسیٹوں گا۔ کس طرف؟ عذاب النار، جہنم کے آگ کی طرف۔ وبئس المصیر، اے ابراہیم وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ مکہ کی دیواریں اٹھا دی نا، ایک اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو جو مانگ رہا ہوں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، کیونکہ تو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لکا
اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. سبحان اللہ. اللہ مجھ ابراہیم کو اور میرے مزدور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. بھائیو یہ دعا مانگا کرو نا, نماز کے بعد دعائیں مانگا کرو, اللہ مجھے بھی فرما بردار بنا دے, میرے بیٹوں کو بھی فرما. کبھی مانگی دعا, کبھی ہمیں فرصت ملی ہو دعا کے لیے؟ بس جمعے کی نماز میں آپ دیکھ لینا, ابھی تھوڑی دیر میں نماز ختم ہوگی, نماز ختم ہوتے ہی اس طرح یہ لوگ مسجد سے نکلیں گے, بھاگیں گے جیسے ان کی ضمانت جیل سے ہو گئی ہے, جلدی جلدی نکل جاؤ, کوئی اور کیس مجھ پہ نہ رکھو. اور میرے مسلمان بھائیوں, یا اللہ سے مانگو, مانگو کر اللہ کی قسم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارے باغ میں آتے ہو کچھ کھا پی لیا کرو. فرمایا اللہ کے نبی باغ کون سے ہے؟ فرمایا یہ مسجدیں, یہ باغ ہے, اور یہ اللہ کا ذکر, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ اس کے پھل ہے. زیادہ وقت دیا کرو اللہ کے گھر کو. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہم دونوں کو فرما بردار بنا لے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, فرمایا اور ہماری اولادوں میں سے فرما بردار بنا دے. اللہ اکبر. اللہ اور آگے فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اللہ ہمیں حج کے طریقے سکھا دے. دعائیں مانگ رہے, کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں حج کے طریقے سکھا دے, اور فرماتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اللہ تو ہماری توبہ قبول کرو. اللہ اکبر. نبی ہے اللہ کے اور اللہ کے خلیل پیغمبر ہیں, پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہماری توبہ قبول کرو. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. فرماتے ہیں اللہ ہماری توبہ قبول کر. اللہ اکبر. آج ہم قدم قدم کے گناہگار ہیں لیکن اللہ سے توبہ نہیں مانگتے. اللہ اکبر. اور فرمایا انک انت التواب الرحیم, تو یہ جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. بس اسی آیت کا ترجمہ کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. موضوع بڑا طویل ہے. انشاءاللہ آئندہ جو میرا جمعہ ہوگا اس موضوع کو انشاءاللہ تکمیل تک پہنچائیں گے, اور آپ ساتھیوں نے دل جمی کے ساتھ ہر جمعے میں تشریف لانی ہے. لاؤ گے انشاءاللہ تو کہہ دو یار, اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. آپ جو ہے جمعہ کے دن سب سے پہلے کوشش کیا کریں آنے کی, اور انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم, اللہ بھیج ہم میں رسول بھیج, اللہ رسول بھیج, منہم, اللہ رسول بھیج ہم میں سے, یتلو علیہم, جو تلاوت کرے ان پر. کن پر؟ جو اس وقت لوگ ہوں گے جو ان پر تلاوت کرے آیاتی کا, آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے, تیرا راستہ دکھائے, صراط مستقیم کی طرف بلائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور تیری کتاب تیرا قرآن لوگوں کو سکھائے اور ان کی تفسیر, فرمایا والحکمت, اور ان کو حکمت بتائے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور انہیں پاک کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو غالب حکمت والا ہے. میرے بھائیوں, اس میں اللہ کا قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. میرے عزیزوں, یہ ساری جو آپ کے سامنے گفتگو کی ہے, آپ کو کئی حوالے سے, کئی زاویوں سے مثالیں دے دے کر ایک ہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے کہ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے, اللہ کو مانگنا بڑا پسند ہے. میرے بھائیوں, جو اللہ سے مانگتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے, جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کی طرف توجہ کریں, اللہ سے بہت گر گرا کر رات کے وقت اٹھے اور رو رو کر اپنے رب سے دعائیں مانگے. انشاءاللہ دعاؤں کے حوالے سے ایک وسیع تر یہ
میرے پاس دلائل کے ساتھ موضوع موجود ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کی تکمیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بہت زیادہ اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اور تمام ساتھیوں کو دعاؤں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم بہت زیادہ آج یہ انکساری کے ساتھ اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کر کر کے اللہ سے مانگے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، دنیا کی نعمتیں مانگے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔